چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد۔ میرے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں عزت مآب جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب۔ آپ ایک صحافی ہیں، آپ ایک ادیب ہیں، عالم دین ہیں۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین ہے، یعنی اسلام ضابطۂ حیات اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اسلام نے قیامت تک کے تمام بنیادی مسائل کو واضح فرما دیا ہے۔ معاملہ یا مسئلہ ذات کا ہو یا اجتماع کا، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو یا سیاست کا، اسلام ہمیشہ کافی اور شافی جواب دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ تہوار منائے جاتے ہیں۔ آج ہم نے ان تہواروں میں سے بسنت پر بات کرنی ہے، جو کہ فروری کے آغاز کا ایک تہوار ہے، موسمی اعتبار سے اسے منایا جاتا ہے۔ رانا صاحب، بسنت جو لفظ ہم سنتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ یہ تہوار اپنا جو ہے نا ہمارے مذہبی تہوار ہے۔ ہند کے جو رہنے والے لوگ تھے، جنہیں عرف عام میں ہم ہندو کہتے ہیں، جی، ان کے، اور اس کا نام تھا بسنت پنچمی۔ بسنت پنچمی، ہاں جی۔ جی، ابو ریحان البیرونی بہت بڑے جغرافیہ دان ہو گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ جو جگہ ہے نا کلر کہار، جی، چکوال ضلع میں ہے، یہ اس وقت مرکز تھا بہت بڑا اس علاقے کے رہنے والے ہندوؤں کا، بالخصوص شیو مت سے تعلق رکھنے والوں کا۔ جی، ہندو کا جو لفظ ہے وہ علاقائی نام ہے، مذہبی نام نہیں ہے۔ اور ہندو کو ہندو کا نام جو ہے یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے یا یونانیوں کا دیا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کشمیر کا رہنے والا کشمیری، پنجاب کا رہنے والا پنجابی، تو ہند کا رہنے والا جو تھا ہندی یا ہندو۔ لیکن البیرونی نے جو کتاب لکھی تھی، ایک کتاب اس کی بڑی مشہور ہے، کتاب الہند۔ انہوں نے کلر کہار کی جگہ پر رہ کر، ہندوؤں کے مرکز میں رہ کر بہت زیادہ اقتباس بھی کیا تھا۔ بہت بڑا مرکز تھا علمی طور پہ اس وقت کے جو لوگ تھے، اور ان کی رسوم و رواج پر بھی لکھا۔ اس کتاب الہند کے اندر انہوں نے بسنت پنچمی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ رسم جو ہے، یہ تہوار منایا جاتا ہے بیساکھ کے مہینے میں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دیسی مہینے بھی ہیں، جسے بکرما جیت، راجہ بکرما جیت کی طرح منسوب کر کے کیلنڈر بنایا، بکرمی کیلنڈر جسے کہتے ہیں۔ تو بیساکھ میں جو بسنت پنچمی تھی، اگرچہ وہ تہوار مناتے تھے بیساکھ میں، لیکن وہ اصل میں تھا ظواہر پرستوں کا ایک تہوار جو زمین کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دھرتی کو، زمین کو دھرتی ماں کہتے ہیں وہ۔ جی، یہ ذرا تھوڑی سی بات میں اس لیے پھیلانا چاہتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جو موہنجودارو کے نکلے ہیں نوادرات، موہنجودارو کے جب کھدائی کی گئی تو نوادرات نکلے، تو ان میں زمین کی بھی باقاعدہ ایک دیوی کی شکل دے کر کہا گیا تھا یہ دھرتی ماں ہے، اور اس کے اندام نہانی سے یعنی جو ہے پھل وغیرہ نکل رہے ہیں، فصلیں نکل رہی ہیں، یعنی دھرتی ماں جو ہے وہ، یعنی وہ تصویریں جو ہیں نکلی، آج کراچی کے عجائب گھر میں موجود ہیں، اور جو ہے کتابوں کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ دھرتی ماں کے ساتھ مذہبی جو ان کا تصور تھا، اس کی وجہ سے تہوار بنتے تھے، فصلوں کا تہوار۔ بیساکھ میں وہ بسنت پنچمی کہتے تھے، جسے ہمارے علاقے میں، امن آباد کے علاقے میں جو سکھوں کا علاقہ تھا، یہاں بیساکھی منائی جاتی تھی فصلوں کے پکنے کے اوپر، اور یہ وہ ظواہر پرستوں کی رسوم و رواج ہوتی تھی۔ لیکن بسنت کو جو رواج ملا اور اس کو مخصوص کر دیا گیا پھاگن کے مہینے کے ساتھ، یہ کیا گیا ہے
سکھوں کے دور کے اندر، رنجیت سنگھ کے دور کے اندر، اور اس کی نسبت اور تعلق جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف ہے، ایک گستاخ رسول حقیقت رائے کی طرف ہے، جس نے 1734 کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، اور اس کو اس گستاخی کی وجہ سے وقت کے قاضی نے باقاعدہ پھانسی کی سزا دی تھی، سنائی تھی یعنی، اور بعد میں پھر اس کو لاہور لا کر یہاں اس کو پھانسی دی گئی۔ جس جگہ پہ پھانسی دی گئی وہ آج کل انجینئرنگ یونیورسٹی کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے نا ایک بہت بڑا مڑی بنائی گئی جس کو بابے کی مڑی کہا جاتا تھا، کوٹ خواجہ سعید میں جسے کھوجے شاہی کہتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا مندر بنایا گیا تھا اور بابے کی مڑی کے نام سے، اور لوگ جاتے تھے پوجا، اور کئی مسلمان عورتیں اور مرد بھی جاتے تھے اپنی خواہشات کو پورا، یہ اس کی طرح منسوب کر کے پھر اس کو رواج دیا گیا۔ یہ جو تھا حقیقت رائے باکھ مل پوری کا بیٹا تھا۔ مل پور جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کسی وقت میں یہ سکھوں کا اپنا بڑا، یہ ہماری تحصیل پسرور میں کلاس والا ایک جگہ ہے، کلاس والے کے ساتھ ہے مل پور، وہاں کا رہنے والا تھا، اور سیال کوٹ کی منڈی کے اندر آرت کا کام کیا کرتا تھا، تو رہتا پھر سیال کوٹ منتقل ہو گیا تھا، تو اس کو کہتے تھے باکھ مل پوری۔ باکھ نام تھا، نام باکھ تھا، ہندو تھا۔ اس کے بیٹے حقیقت رائے کی نومری میں شادی کر دیا کرتے تھے، اس کی شادی ہوئی تھی بٹالہ کے ایک اپنا کشن سنگھ بھٹا کی بیٹی کے ساتھ، وہ سکھ تھا۔ اور یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ سکھ الگ سے کوئی دین نہیں، مذہب نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک اصلاحی فرقہ ہے ہندوؤں ہی کا۔ ہندوؤں کے اندر جب اپنا دور گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان جب یہاں آئے ہیں، مسلمانوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، یہ مسلمانوں کی تعلیمات کے رد عمل کے طور پر ہندوؤں کے اندر کئی اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئی تھی۔ کبیر داسی تحریک بھی تھی جو کبیر کے حوالے سے، وہ بھگت کبیر جسے کہتے ہیں، اور جس کے بڑے اپنا جو ہے نا دوہے وغیرہ بڑے معروف ہیں۔ اسی طرح گرو نانک نے بھی تحریک پیدا کی تھی، اور گرو نانک پہ تو اسلام کے بہت زیادہ اثرات تھے، وہ تو اپنے مصلحت کی وجہ سے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کر سکے، ورنہ تعلیمات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اسلام سے انہوں نے خذ کی تھی۔ تو اس کی شادی جو ہے حقیقت رائے کی وہ کشن سنگھ بھٹا کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کی لڑکوں کے ساتھ بحث ہو گئی، کسی لڑکے نے ہندوؤں کے بارے میں کوئی بات کی، رد عمل کے طور پر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان کے اندر گستاخی کر دی۔ وقت کے قاضی نے کہا کہ سزائے موت ہے، توہین رسالت کا جو جرم ہے اس کی سزائے موت ہے۔ اس وقت اقتدار تھا مغلوں کا، اور گورنر جو تھا زکریا خان تھا، یہ لاہور میں بیٹھتا تھا۔ زکریا خان کا دور رہا ہے 1707 سے لے کر 1759 تک۔ تو یہ پھر ہندو وغیرہ اکٹھے ہو کر آئے زکریا خان کے پاس کہ جی، اس نے کہا جی اگر یہ مسلمان ہو جائے تو پھر تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن ورنہ میں یہ سزا ختم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کو پھانسی دی گئی۔ پھانسی دینے کے بعد جو ہے وہ اپنا تدفین کر دی گئی۔ بعد میں جب سکھوں کا دور آیا تو سکھوں نے کیا کیا کہ جتنے مسلمان اس واقعے کے ساتھ متعلق تھے سب کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ کھوجے شاہی کے اندر اس کی اپنا مندر تھا، کالو رام کا مندر بھی اس کو کہا جاتا ہے، بابے کی مڑی بھی، بابے کی مڑی تھی، کالو رام نام کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا لاہور کے اندر، وہ یہاں سے جاتا تھا تو دیالو بننے کے لیے کہ میں بڑا سخی ہوں، وہ جو ہوتے تھے سکے وہ اچھالتا ہوا جاتا تھا لوگوں میں، اس نے وہاں ایک مندر بھی بنا دیا تھا جو مندر کالو رام کے نام سے وہ رہا ہے۔ جب بابری مسجد کے بعد میں یہاں جو مندر وغیرہ باقی بچے تھے لوگوں نے وہ توڑ پھوڑ دیے، ورنہ مندروں کے اندر لوگوں نے رہائشیں کی ہوئی ہیں۔ تو وہاں ایک شفیق نام کا آدمی تھا جس نے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، وہاں ہم نے باقاعدہ آج بھی موجود ہے کھوجے شاہی کے اندر۔ تو وہ حقیقت رائے جو ہے اس کی طرف منسوب کر کے یہاں پھر جب سکھوں کا دور ہوا، رنجیت سنگھ کا دور ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو تہوار کی شکل دے دی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
یہ بات جو ہے ڈاکٹر ایس بی نجار ایک ہندو ہے، اس کی کتاب ہے پنجاب انڈر دا لیٹر مغلس، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ گیانی خزان سنگھ جو ہیں انہوں نے گردوارہ شہید گنج کے اوپر تاریخ لکھی تھی، وہ گورنمنٹ کالج کے لیکچرر رہے تھے، انہوں نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح گوگل نارنگ نام کے ایک آدمی تھے جو پاکستان بننے سے پہلے پنجاب میں وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آف سکھزم، اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ بسنت کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح نقوش کا جو لاہور نمبر ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ چیز لکھی گئی ہے۔ اسی طرح ایک انگریز آیا تھا رنجیت سنگھ کے دور کے اندر، الیگزینڈر کے نام سے، اس نے جو اپنا دورہ لکھا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی۔ میں 2001 میں انڈیا گیا تھا، جنوری کے مہینے کی بات ہے، تو اس دوران میں میلہ چل رہا تھا، مہا کمبھ میلہ۔ کمبھ میلہ جو ہے نا اس کے بارے میں تصور ہے ان کا ہندوؤں کا کہ امرت رس یعنی آب حیات کا مٹکا جو ہے وہ لے کے ایک جا رہا تھا دیوتا، دوسرے دیوتا نے ان سے چھیننے کی کوشش کی، تو اتنی لڑائی ہوئی کہ جہاں جہاں اس کا پانی چھلکا نا وہاں وہاں دریا بہنا شروع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں جی 4 جگہ پہ پانی اس کا جو ہے وہ چھلکا تھا، اور جس جگہ چھلکا وہاں کمبھ میلہ لگتا ہے، اور 12 سال کے بعد مہا کمبھ میلہ لگتا ہے۔ وہ لگتا ہے جس جگہ گنگا، جمنا اور سرسوتی 3 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، الہ آباد کے قریب وہاں ہوتا ہے۔ تو الہ آباد میں جو میلہ ہوا مہا کمبھ میلہ، اس کے لیے جو پنڈت تھے ان کے بڑے بڑے، انہوں نے باقاعدہ تاریخوں کا تعین کیا کہ کون سا دن جو ہے بسنت پنچمی کا دن ہوگا۔ انہوں نے 29 جنوری کا کیا، لیکن 29 جنوری کا میلہ تھا وہاں ہندوؤں کے لیے۔ پنجاب کے اندر جو ہے نا صرف لاہور کے اندر جو بسنت منائی جاتی ہے، صرف لاہور کے اندر، اس کا تعلق ہے اس حقیقت رائے کے ساتھ۔ ایک اخبار شائع ہوتا ہے اردو کا ہندوؤں کی طرف سے، اس کا نام ہے ہند سماچار، یا وہ جلندھر سے شائع ہوتا ہے یا وہ شائع ہوتا ہے دہلی سے، اور پرانے وقت سے جو سکھ ہیں وہ شائع کرتے ہیں۔ اس کا جو شمارہ تھا میرے پاس آج بھی محفوظ ہے، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ دھرم ویر حقیقت رائے کی یاد کے اندر بسنت میں جائی جاتی ہے، جو پنجاب کے اندر ہے۔ دھرم ویر کا مطلب یہ ہے کہ ہیرو، مذہبی ہیرو، دین کی رکشا کرنے والا، دھرم ویر، اور اس کے پورا مضمون تھا دھرم ویر کے حوالے سے، یعنی حقیقت رائے کے حوالے سے، اور اس میں اشارہ تھا کہ جی مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا تھا، مغلوں نے اس کو پھانسی دے دی، یہ کیا، مظلوم بنا کے پیش کیا، لیکن اصلاً وہ گستاخ رسول تھا، اور اس کی یاد کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے نا بسنت منائی جاتی ہے۔ رانا صاحب ہم یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے، ابھی ایک وقفے کا وقت ہے۔ ناظرین ہم ایک بریک لیں گے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک جی۔ رانا صاحب بات جاری تھی ہماری کہ موجودہ سکھوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ یہ حقیقت رائے سے منسلک بسنت کا تہوار ہے جو منایا جاتا ہے۔ تمام مانتے ہیں، جی جی، وہ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا مقام دیتے ہیں حقیقت رائے کو، دھرم ویر کہتے ہیں، دھرم ویر۔ صحیح۔ اور اپنا بھائی کا لفظ وہ اپنے بڑے بڑے سادھوؤں کے لیے، پنڈتوں کے لیے مناتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغلوں کے دور کے اندر تو اس کو پھانسی دی گئی، لیکن اس کو شان و شکوہ کے ساتھ منانے کی طرف اور تہوار کے طور پر جی، اور باقاعدہ یوگیانہ رنگ کے کپڑے پہننا، اور گٹے کے جو پھول ہیں وہ بھی چونکہ یوگیانہ ہوتے ہیں، زرد رنگ کے، ان کو اپنا ان کے گجرے پہننا، ان کو مٹکوں کے اوپر رکھ کر مٹکوں میں دودھ لے کر جانا، پھر زرد رنگ کا حلوہ پکانا، زرد رنگ کی پگڑیاں، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ حقیقت رائے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پاکستان میں باقاعدہ
دور دور سے لوگ آتے تھے، لاہور میں جا کے منانی ہے بالکل. تو لاہور کے اندر جو ہے نا اس کو رواج جو ہے رنجیت سنگھ نے دیا تھا، اور الیگزینڈر نے جو چیز مشاہدہ لکھا ہے جس کو نقل کیا ہے، نقوش، ماہنامہ نقوش ہوتا تھا، اس کا جو لاہور نمبر ہے اس کے اندر اس کو لکھا گیا ہے. اور یہی چیز جو ہے سید عبداللطیف نے تاریخ لاہور کے اندر بھی لکھی ہے، یونس ادیب نے لکھی. میں نے اس پہ بہت زیادہ ورک کیا تھا، کئی اور لوگوں نے لکھی ہے، تعالیٰ صدیقی، دوسرے تیسرے سب نے لکھی، کہ باقاعدہ جو ہے رنجیت سنگھ وہ اس کا اہتمام کرتا تھا. طوائفیں بلاتے تھے، ان کے اوپر رقوم جو ہیں، سکے جو ہیں اس وقت کا جو روپیہ ہوتا تھا یا وہ نچھاور کیا جاتا تھا. پھر قلعے سے نکل کر حقیقت رائے کی مڑی تک جاتے تھے. راستے کے اندر 2 رویا لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان کے اوپر باقاعدہ بات. کالو رام کے بارے میں بھی یہ بات ہے، اس نے مندر بنایا تھا، یعنی وہ اس نے ہندو کے طور پہ مندر بنایا حقیقت رائے کے نام پر. اور یہ سکھ جو ہے یہ بٹالہ، وہ کشن سنگھ بٹا کی بیٹی کی وجہ سے ان کو اپنا سکہ نے، لیکن باقاعدہ سکھ دور حکومت کے اندر اس کو اور اس سے لے کر آج تک یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ دور دور سے آتے تھے لاہور میں جا کے بسنت منانی ہے. اچھا جی، اصل تعلق یہی تھا، تاریخ یہی تھی کہ وہ حقیقت رائے کو اپروچ کرتے تھے اور دہراتے تھے مسلمانوں کے ظلم کی طرف. بالکل ڈاکٹر صاحب، جو مروجہ پتنگ بازی ہے اس کا یہاں بہت ساری برائیاں ہم دیکھتے ہیں اس تہوار کے نام پر، ان کا بسنت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں جی. اصلاً یہ خوشی کا اظہار ہے، من موجی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم شاید دب جائیں گے، لیکن ہم جو ہے نا ہر حال میں سار اٹھا کر جیتے ہیں، یہ تصور تھا. یعنی فضا کو بھی رنگ دیا. ہاں، یعنی یہ فضائی رنگ دیا ہے، اپنی شوکت کا مظاہرہ کیا ہے. دیکھیں نا مسلمانوں کے جو تہوار ہیں جی وہ کیا ہے؟ تہوار شکوہ ملک و دین. جی بالکل. عید آزاداں شکوہ ملک و دین، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے. اسی طرح بسنت کے نام پر وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے. ہم نے اس کو، اب جہاں تک بات ہے پتنگ بازی کی، مثلا ہمارے ہاں عمومی طور پر کہہ دیا جاتا ہے جی یہ موسمی تہوار ہے، جی لوگ خوشی منا لیتے ہیں تو کیا ہے. بھائی خوشی منائیں آپ، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے. آپ گستاخان رسول کے ساتھ اپنے آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں یا محبین رسول کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں؟ دوسرے بھی تہوار ہیں، آخر کیوں اس کو پھاگن کے مہینے کے اندر، یعنی پھاگن کا مہینہ، اور اس نے الیگزینڈر نے باقاعدہ 6 فروری کا لفظ لکھا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے اپنا فروری کے اندر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس بات پہ بال ٹھاکرے نے، جو بہت زیادہ مسلمانوں کا دشمن تھا، اب تو وہ مر گیا ہے اور بڑا ہیرو تھا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، اس نے یہ تصور دیا تھا نا جو آج کل کی موجودہ انڈین حکومت ہے کہ مسلمان یہاں سے نکل جائیں، اگر ہند میں رہنا ہے، بھارت میں رہنا ہے تو پھر ہندو بن کر رہنا ہوگا. اس نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا تھا. اس نے کہا تھا جی جو لوگ مناتے ہیں نا بسنت، ہم ان کی تحسین کرتے ہیں. باقاعدہ اس کا بیان آیا تھا، اور ایک بار نہیں، ہر سال وہ بسنت کے موقع پر یہ کہتا تھا. تو یہ سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ صرف موسم کی بات نہیں ہے. اگر موسم کی بھی ہو تو موسمی جو تہوار ہیں زیادہ تر وہ ظواہر پرستوں کے ہیں، جو فصلوں کے پکنے کے حوالے سے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے بیساکھی کی بات کی ہے، جس طرح میں نے دھرتی ماں کے جو تصویریں ہیں جو موہنجودارو سے نکلی ہیں، باقاعدہ اپنا ان کا عکس بنا ہوا تھا اور انہی کتابوں کو باقاعدہ لکھا گیا، کتابوں کے اندر وہ تصویریں موجود ہیں. تو یہ ظواہر پرستوں کے ہمارے پاس تو تہوار موجود ہیں. ہم کہتے ہیں آپ خوشی کا مظاہرہ کرنا ہے نا، تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے. اب پیسے جو ہیں اڑائے جاتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ بلد میں ہے نا، یقول اہلکت مال اللبدا، اس نے یہ نہیں کہا کہ انفقت، اہلکت، میں نے اپنے مال جو ہے اڑا دیا ہے. کہتا ہے کہ میں مال اڑاتا ہوں، اور باقاعدہ ترجمہ کیا گیا، وہ کہتا ہے مال اڑاتا ہوں. یہاں پتنگوں کے ذریعے سے مال اڑایا جاتا ہے. کتنا سرمایہ جو ہے بسنت کے نام پر وہ ضائع کیا جاتا ہے. اور صرف اب یہ پتنگ بازی تک نہیں اس کا تعلق رہا. پتنگ بازی کے اوپر تو لگی ہے نا قدغن، اس لیے لگی ہے کہ ڈور جو استعمال ہوتی ہے اس کی وجہ سے بیچارے وہ لوگ ہلاک ہوتے رہے ہیں، ان لوگوں کا خون ہوتا رہا ہے جو لوگ پتنگ بازی میں شریک نے. اب غریب آدمی ہے، غربت کی انتہا ہو گئی ہے، مہنگائی کی انتہا ہو گئی ہے. اب ایسے میں لوگ اپنا پیٹ پالیں یا عیاشیاں کریں.
عیاشی تو وہی کرتے ہیں جو نو دولتی ہیں، جن کے پاس حرام کی کمائیاں ہیں۔ اب وہ حرام کی کمائی اڑا رہے ہوتے ہیں، جی اپنی دولت اڑا رہے ہوتے ہیں، ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں چلنے والے جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل اب صرف وہ نہیں رہا تھا، بسنت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا گیا شراب نوشی کا، بسنت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا گیا حرام کاری کا، بسنت کے ساتھ یہ تھا کہ بڑے بڑے حویلیوں کی چھتوں کے اوپر بڑے بڑے لیڈر آتے تھے، باہر سے مہمان آ رہے ہیں، سکھ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، اور وہاں باقاعدہ ناچ گانا ہوتا تھا، باقاعدہ طوائفوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ طوائفوں کا اہتمام جو ہے الیگزینڈر نے لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ بھی کرایا کرتا تھا، اور ہمارے ہاں بھی اب ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ جو ہم ضائع کرتے ہیں یہ اپنے ہمسایوں کو نہیں دے سکتے، اپنے گلی محلے کے غریبوں پر خرچ نہیں کیا جائے، کہیں رفاہی اداروں کے اندر نہیں دیا جا سکتا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شراب نوشی، حرام کاری، بدکاری، بالکل رانا صاحب۔ فواحش اور منکرات جو ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے، وہ یہ کہ ایک تو اس کا تاریخی پس منظر ہے جو کہ ایک مسلمان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل بھی کیا گیا، اور ایک گستاخ رسول اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گستاخ تھا جس کی یاد میں اسے منایا جاتا ہے۔ اور دوسرا پھر اس تہوار کو منوانے کے لیے ہندوؤں اور سکھوں کی بنیاد قائم ہے۔ تیسری بات یہ سر کہ آج کے دور میں اس تہوار کو مناتے ہوئے وہ کام کیے جا رہے ہیں جو صریحاً اسلام کے خلاف ہیں، یعنی یہ تینوں باتیں بنیادی طور پر ہی غلط ہیں جو ایک حمیت اور غیرت والے مسلمان کے لیے سوچنے اچھا، پتنگ بازی کے حوالے سے بھی ایک تاریخ ہے بتا دیں۔ پتنگ بازی کا آغاز بھی مذہب کے طور پر کیا گیا تھا۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھتے ہیں یا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں پتنگ بازی جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ 306 قبل مسیح میں چینیوں نے اس کا آغاز کیا تھا، چینیوں کے بعد پھر یونانیوں نے کیا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے۔ یہ کرتے کیا تھے کہ یہ باقاعدہ لکھ کر جو آسمانی دیوتا ہیں ان کے حضور مناجات پیش کرتے تھے، اس کو اڑا کے سمجھتے تھے جو آسمانوں پر ہو سکتا ہے ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچتی تو پتنگ کے ذریعے سے بلند کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ اس کا مذہبی۔ اسی طرح جو ملیشیا کا جوہور قبیلے کا بادشاہ ہوا ہے، اس نے کولمبیا کے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا دوست بنانے کے لیے مذہبی علامت کے طور پر پتنگوں کا تحفہ بھیجا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو رواج پڑ گیا، پھر اس کے بعد سائنسی طور پر اس کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا 1752 کے اندر بینجامن فرینکلن کے نام کا ایک آدمی تھا جس نے بادلوں کے اندر بجلی کی حدت کو یا شدت کو محسوس کرنے کے لیے پتنگ کو اڑایا تھا 1752 کے اندر۔ 1749 کے اندر سکاٹ لینڈ کا الیگزینڈر تھا، اس نے درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے پتنگوں کو اڑایا کہ اس کے ذریعے سے درجہ حرارت۔ پھر 1883 کے اندر برطانیہ کا ڈگلس تھا جس نے کیمرہ باندھ کے اڑایا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح سے زمین کی فوٹو کھینچ لوں، یعنی آلے کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی سائنس کے لیے انہوں نے جو ہے نا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایشیائی ممالک کے اندر جو ماروتی قبیلہ تھا، ماروتی قبیلہ جس کے نام پر گاڑیاں بھی بناتے ہیں، ان کو پتنگ بازی کے حوالے سے کہ یہ پتنگوں کا جو ہے نا مذہبی استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بر صغیر کے اندر مسلم حکمران رہے ہیں، نام کے مسلمان تھے، ورنہ اگر صحیح طور پہ اسلام انہوں نے نافذ کیا ہوتا یا اسلامی ریاست بنائی ہوتی تو ایک وہ بابا جی کہا کرتے تھے نا، مولانا عبداللہ برے والے کہتے تھے کہ پھر ہندو جو ہے نا یا غیر مسلم ہمیں اپنے دوائی میں ڈالنے کے لیے بھی دکھائی نہ دیتے، اس لیے کہ اسلام تو بہترین دین ہے نا، انسانیت کا دین ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا دین ہے، تو اگر اس کو صحیح طور پہ دکھایا جائے تو لوگ تو قائل ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں میں ہمیں پتنگ بازی کے حوالے سے کچھ نہیں ملتا۔ پتنگ بازی کا آغاز بھی بطور مذہب کے کیا گیا۔ میں کہتا ہوں اگر مذہب کے طور پر نہ بھی ہو، ایک تفریح کے طور پر ہو، تو تفریح کاہے کی بھائی جس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ رانا صاحب یہ بات تو آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اس ٹینس والے ماحول میں اس وقت پاکستان کے حالات جیسے دگرگوں ہیں، جیسے آپ نے کچھ بات کی بھی، تو اس طرح کی تفریحات کے ذریعے قوم تھوڑی سی تفریحات ہوں، ہم تفریح کے خلاف نہیں۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح سے منع نہیں کیا، کئی واقعات آپ کے معروف ہیں کہ مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی،
مثلاً بیٹھے ہوئے سارے کھجوریں کھا رہے تھے، گٹھلیاں جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ علی نے سب سے زیادہ کھائی ہیں. تو علی کہنے لگے جی ایسا لگتا ہے کہ میں گٹھلیاں باہر رکھ رہا ہوں، آپ گٹھلی سمیت کھا رہے ہیں. اسی طرح یہ فرمایا، کسی نے کہا نا کہ میں جنت میں جاؤں گی، ایک خاتون آئی بوڑھیا، تو ہم نے فرمایا بوڑھے تو جنت میں نہیں ہوں گے، بوڑھے تو جنت میں نہیں ہوں گے. تو وہ رونے لگے، تو فرمایا جو جنت میں جائیں گے جوان ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ اس طرح کا مزاج جو ہے رسول پاک. اور تفریح کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ نے باقاعدہ تفریح کی اجازت دی ہے. آپ خود کشتی کی ہے، آپ نے رکانہ کے ساتھ کی ہے، دوسروں میں گھوڑ وغیرہ کا اپنا جو ہے دوسروں کے سبقت کے لیے اپنا عائد لہم ما استطعتم من قوہ من رباط الخیل وغیرہ گھوڑے دوڑانے کے حوالے سے. اسی طرح آپ نے تیر بازی کے بارے میں کہا ان القوہ الرمی، یعنی تیر جو ہے باقاعدہ تیر کہا کہ اپنے بچوں کو تیر بازی سکھاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیے ہر وہ تفریح جائز ہے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ہر وہ تفریح جائز ہے جس کی وجہ سے عبادات اور واجبات کے وقت کی توہین بے قدری نہ ہو، یعنی وقت کو نقصان نہ پہنچے. ہر وہ تفریح جائز ہے جس کی وجہ سے طاقت آپ کی بنے، جس کی وجہ سے واجبات کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے، عبادات کے لیے آپ کے اندر ایک نئی قوت، فزیکل ہیلتھ ہو جیسے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو یا آپ کو خود نقصان پہنچے. مالی نقصان نہ پہنچے، روحانی نقصان نہ پہنچے، جسمانی نقصان نہ پہنچے. اس لیے کہ ایک واضح طور پر ایک کلیہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لا ضرر ولا ضرار، یعنی کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی نقصان پہنچے یا آپ کی وجہ سے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچے، وہ جائز نہیں ہے. رانا صاحب ابھی بڑی ماشاءاللہ بہترین گفتگو جاری ہے، لیکن ہمارا وقفہ بھی مجبوری ہے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. جی ویلکم بیک. جی رانا صاحب ہماری بات جاری تھی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنا پتنگ بازی کی وجہ سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے اور ہوا اور ہوتا رہا ہے. اب دور ایسی استعمال، ایک تو ہے نا کہ مالی نقصان تو ہے، وہی پیسہ جو لگایا جاتا ہے اڑانے میں، پیسہ اڑایا جاتا ہے، یقولو اہلکت مال اللبدا، تو اڑا دیا پیسہ، وہ تو ہے آپ کا نقصان. آپ کہہ سکتے ہیں جی میرا پیسہ ہے، حالانکہ شرعی طور پر اسراف اور تبذیر کے زمرے میں آتا ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہی پیسہ آپ کسی رفائی کام میں لگا دیں، کوئی فائدہ بھی تو ہو، کسی کا بھلا بھی ہو. اور آج کل جو حالات ہیں ملکی معیشت کے، معاشرتی جو حالات ہیں لوگوں کے، یعنی لوگوں کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر روز خودکشیاں ہو رہی ہیں. بالکل رانا صاحب. اور یہ اڑاتے بھی وہی لوگ ہیں، پتنگ بازی کرتے بھی وہی لوگ ہیں جن کو حج پر اعتراض ہے. یہ اب کسی غریب کی بیٹی کی شادی کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ حالانکہ جو حج کرتے ہیں وہی لوگ خرچ کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اور سب کے ہم نہ بھول جائیں گے، یہ مہنگی گاڑیاں لینا، مہنگے موبائل لینا، مہنگی گھڑیاں لینا، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا. بڑی بڑی کوٹھیاں اور محل بنانا، کئی کنال کے، کئی 100 کنال کے محل بنانا، ان کو یاد نہیں آتا. ساری جو ہے نا لبرلزم، سیکولرزم، سارے اسلام کے خلاف ان کو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ڈور اب ایسی استعمال کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو ہے نا خون بہہ جاتا ہے، یعنی سوائے کاٹ وہ ٹوٹتی نہیں ہے، اور یہی وجہ کے ہلاکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ حکومت نے اس پر پابندی لگا دی، پتنگ بازی پر پابندی لگا دی، پتنگ بازی پر. جبکہ جو دوسری رسوم ہیں ان کی طرف ابھی توجہ نہیں ہے. ابھی بھی ہم نے کئی لبرل جو ہیں ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتے ہیں کہ جی یہ تفریح تھی. بھائی تفریح عام دنوں میں کیوں نہیں کر لیتے؟ اسی ایک دن میں کیوں ہوتی ہے؟ اور تفریح کے مواقع لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ جو بچوں کے کھیلنے کی جگہ تھی، میدان تھے، وہ تو آپ نے قبضے کر کے تو وہاں بڑی بڑی عمارت بنا لی ہے. اور چھوڑے دیہات کے، حتیٰ کہ دیہات کے اندر بھی
جو اشتمال تھے، جگہ تھی، ان کے اوپر بھی اپنا جو ہے نا سربراہ لوگوں نے، یا جن کے پاس کوئی اختیار ہے یا جن کی کوئی پہنچ ہے کسی جگہ، انہوں نے قبضے کر کے، تو وہ بھی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر سیوریج کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ جگہ جگہ آپ جو ہے یہ ہر روز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کوئی اس طرف توجہ نہیں۔ بھئی لوگوں کو ذہنی سکون تو دو، بچوں کے لیے ماحول تو پیدا کرو، سکولوں کے اندر تفریح کا۔ اب پتنگ بازی کے اوپر تو پابندی لگ گئی، اللہ کا شکر ہے، لیکن جو دوسری رسوم ہیں، دوسرے فواحش اور منکرات ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مثلا شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، ان کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، وہ اسراف اور تبذیر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بلکہ دیکھیں نا، جو حلال چیزیں ہیں نا، کہ قیامت والے دن ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ بلکہ احادیث میں ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما رسول پاک کے ساتھ گئے، کچھ میسر نہیں تھا، تو ایک انصاری کے باغ کے اندر چلے گئے، اس نے کھجوریں دی، اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے، تو اپنا کتنی بڑی سعادت تھی کہ رسول پاک کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ تو اس پہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے بھوکے تھے، آپ پیٹ بھر کے جا رہے ہیں نا، قیامت والے دن ان چیزوں کا بھی پوچھا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث ہے اسی آیت کی تشریح کے اندر کہ غالباً حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس کیا ہے سوائے کھجوروں کے پانی کے، تو کیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حلال چیزوں کے بارے میں بھی اگر پوچھا جائے گا، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو صرف ضرورت کی حد تک ہیں، لوازمات زندگی میں سے، تو یہ جو بدکاریاں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ان کے بارے میں کتنی تعذیب ہوگی، کتنا عذاب ہوگا، کتنی سزائیں ہوں گی۔ کبھی یہ مسلمان ہو کر یہ کام کریں اور فضول اڑاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بسنت کی وجہ سے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے۔ پھر آپ چھتوں پہ چڑھ کے اپنا پتنگ بازی کرتے تھے یا کرتے ہیں، یا تقریب تو ہمسایوں کے جو ہے نا بے حرمتی ہوتی ہے، ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر آوازیں جب کستے ہیں تو لڑائی مار کٹائی، کتنے خون بہتے ہیں اس کی طرف۔ اب دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی طرف چھری کا اشارہ بھی کرتا ہے نا، تو جب تک وہ چھری رکھ نہیں دیتا، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اگرچہ اشارہ کرنے والا اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے سگا بھائی بھی ہو، تب بھی لعنت کرتے ہیں۔ منع کیا ہے۔ یہاں باقاعدہ اپنا جو ہے نا پتنگ اڑ رہی ہے یا کر رہے ہیں، یا ویسے بسنت کی تقریب کر رہے ہیں اور اس پہ فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی اپنا یعنی قانون جو ہے اس کے پرچے اڑا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسنت کا تہوار، لفظ بسنت کے ساتھ یہ مشابہت ہے ان لوگوں کی طرف جو ظواہر پرست ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک مذہبی تہوار ہے، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہے یہ مذہبی تہوار۔ جس طرح عید الفطر کا نام کوئی غیر مسلم اختیار کر کے کچھ بھی کہہ لے، وہ عید الفطر مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اور دیکھیں کوئی نہیں مناتا غیر مسلم، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آ جائیں گے، کیک لے کر آ جائیں گے، وہ بھی وہ جو آپ کے ہمسائے وغیرہ ہیں، ورنہ کوئی نہیں مناتا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یعنی ہم دوسروں کی رسوم کو، مذہبی رسوم کو اس طرح مناتے ہیں، ہم دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھاتا ہے تو اس کے گلے پڑے جاتے ہیں۔ یہ موسمی تہوار نہیں ہے، یہ مذہبی تہوار ہے۔ اگر موسمی بھی ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کیا ہیں، اور کیا اس کی مشابہت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تفریح کے مواقع ہیں، آپ کریں، لیکن تفریح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ کو اس تفریح کی وجہ سے عبادات کو نقصان نہ پہنچے، واجبات کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ نقصان مالی جو ہے وہ بھی منع ہے۔ اب جوا کیوں منع ہے؟ مالی نقصان ہے۔ شرط لگانا کیوں منع ہے؟ مالی نقصان ہے، آپ کو نہیں تو کسی اور کو ہوگا۔ مالی نقصان نہ پہنچے، جسمانی نقصان نہ پہنچے، روحانی نقصان نہ پہنچے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ تفریح کریں، کوئی حرج نہیں، کھیل کریں، کوئی حرج نہیں، اور بالخصوص ایسا کھیل جو آپ میں توانائی پیدا کرے، آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارے، آپ کو عبادات اور واجبات کے لیے نئے سرے سے تیار کرے، وہ کام کریں جس کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ جی بالکل۔ رن صاحب، ہمیں اس ضمن میں حکومت وقت سے بھی درخواست کرنی چاہیے
کہ جہاں پر پتنگ بازی پہ پابندی لگائی گئی ہے وہاں پر ان منکرات پر بھی گرفت کی جائے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک اسلامی ریاست کی، ایک مسلمانوں کی ریاست کی، کہ وہاں پر ایسے منکرات کو یوں چھوڑا نہ جائے۔ اور بالخصوص پھر میں یہ کہوں گا کہ جو اس بنیاد پر ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی تعظیم میں یا اس کو مزید ہیرو بنا کر پیش کرنے کے لیے شروعات جن کی گئی ہے۔ تو رانا صاحب یہاں پر اختتام پہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہم کر لیں، وہ یہ کہ بعض لوگ بضد ہیں یہ کہنے کے کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین وہ صرف عبادات کی ہی رہنمائی کرے، وہ دیگر معاملات میں اس کو یہ لفظ بول دیا جاتا ہے بعض لبرلز کی طرف سے کہ اس کو گھسیڑا نہ جائے۔ تو بسنت کے معاملے میں جب بھی بات کی جائے اور اسلام کے پرسپیکٹیو میں جب ہم کو جواب دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو مسجد تک رکھیں یا آپ اس کو عبادات تک رکھیں، جب آپ ہمارے علاقائی یا جیسے تفریح کی بات کی گئی تو تفریحی معاملات میں گھسیڑیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اس پہ آپ کچھ کمنٹ نہیں، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے جو سر تسلیم خم کر دے، بالکل سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسلام کو نہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے شروع کیے ہوئے کام ہیں جن کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا اور علاقائی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہے اس کو آپ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مثلا قومی دن آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے آپ کی اپنے وطن کے ساتھ محبت جو ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے قومی دن جو ہے وہ اس لیے ہمارے لیے اہم ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے اس کو ہم دین سمجھ کے تو نہیں کرتے، اور نہ یہ اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ وہاں بھی وقت کر، لیکن ایک ایسا تہوار ہے جس کی بنیاد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ہے، تو اس کو آپ علاقائی تہوار کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ حقیقت رائے سے پہلے جو منایا جاتا تھا وہ ظاہر پرستوں کی طرف سے وہ مخصوص تھا، ختم ہو گیا۔ اب بیساکھی بھی تو ان کا تہوار ہے، وہ کیوں نہیں مناتے؟ وہ سکھ آتے ہیں یاتری، ایمن آباد میں آتے ہیں، جو گردوارہ ہے ان کا وہاں کر مناتے ہیں، تو اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے نزدیک بیساکھی جو ہے وہ مذہبی تہوار ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ عام لوگ کیوں نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان سے آپ آ جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگوں کو لاہور میں کیوں جمع کرتے تھے، دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں؟ چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ حکومت کی آپ بات کر رہے تھے، حکومت دیکھیں کیا شراب نوشی پہ سزا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بدکاری جو ہے خلاف قانون ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فائرنگ کرنا خلاف قانون ہے کہ نہیں؟ بلکہ اب تو کوئی تصویر اپنے لائسنسی اسلحے کے ساتھ بھی فیس بک پہ بھی لگا دینا تو آپ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اس کے خلاف کہ اس نے نمائش کی ہے، حالانکہ لائسنس ہوتا ہے، جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ اپنا پھر دوسرا جو ہے گاڑی چلتے چلتے لگ جاتی ہے، ایک کی گاڑی دوسرے کے ساتھ لگ جائے تو وہاں جرمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ نقصان بھرا جاتا ہے کہ نہیں بھرا جاتا؟ ایک ایسی آپ چیزیں اپنائے ہوئے ہیں، ایسا تہوار اپنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وقت کا بھی نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں جو ہیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے راہ چلتے معصوم بچے زیادہ تر ذبح ہوئے ہیں ڈوروں کے ذریعے۔ میں ذبح کا لفظ بول رہا ہوں، بالکل صحیح کہا۔ اب جو لوگ ذبح کر رہے ہیں رسوم ہے، آخر اس کو نقصان دہ سمجھ کر ہی پابندی لگائی ہے نا حکومت نے، تو جو دوسری چیزیں نقصان دہ ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس کے لیے ذہن سازی کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ ہمارے خطباء جو ہیں اپنے خطبات کے اندر لوگوں کی ذہن سازی کریں، جو ہمارے اساتذہ ہیں اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر وہ ذہن سازی کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، پورے پاکستان میں ٹی وی ہے ایک، وہ کیا کرے گا؟ لاہور میں جو بسنت منائی گئی ہے بتائیں کیا منانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، کیا پاکستان کی اکثریت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس طرح کی بدکماشیاں کر سکیں؟ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح دکھایا جاتا ہے، اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت تفصیل سے ہم نے آج بسنت پہ بات کی ہے۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور دین اسے کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہو۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں
اپنے تہوار یا خوشی کے مواقع کو پہلے اسلام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے، تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ اور ان کے رسول کبھی بھی عیاشی اور فحاشی کی اجازت نہیں دیتے۔ بسنت کا تہوار تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بنیاد پر کھڑا ہے، اور سکھ اور ہندو مذہب نے مذہبی اعتبار سے ان کو پروموٹ کیا ہے۔ تو ہمیں جہاں بسنت میں پتنگ بازی سے بچنا ہے، وہاں پر اس کے دیگر جو نقائص ہیں جو اسلام کی نظر سے شدید بڑے جرم ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تفریح کے لیے ہمیں اپنے علاقوں میں پارکس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تفریح کے دیگر بہت سارے ذرائع ہیں، قومی سطح پر ہمیں انہیں اپنانا چاہیے۔ ایسے اسباب کے جو شرعی اعتبار سے بھی برے ہوں، اخلاقی لحاظ سے بھی ناپسندیدہ ہوں اور ان کے معاشرتی بھی نقصانات ہوں، ان سے اجتناب بہتر ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو راہ